بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ درخت کے نیچے اپنے ساتھیوں اور مریدوں سے محو گفتگو تھے کہ ایک ہندو عورت اپنے سر پر دودھ کا برتن رکھے ہوئے ادھر آ نکلی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے رسم درویشی کے مطابق اس بت پرست ہندو عورت کی خیر و عافیت دریافت کی۔ ہندوؤں کی نظر میں وہ ایک نیچ ذات سے تعلق رکھنے والی عورت تھی، اس لیے کوئی شخص بھی اس سے انسانی لہجے میں گفتگو نہیں کرتا تھا۔ آج جب اس نے ایک دوسرے مذہب کے ماننے والے بزرگ شخص کی طرف سے برابری کا سلوک دیکھا تو اپنی حالت زار بیان کرنے لگی۔ میرا تعلق اجودن میں بسنے والے گوالوں کے خاندان سے ہے۔ باپ دادا دودھ فروخت کر کے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے۔ میرا شوہر مر چکا ہے اور میں برسوں سے دودھ فروخت کر کے اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہوں۔ پہلے زندگی پرسکون تھی، مگر کچھ دنوں سے ایک عجیب و غریب مصیبت کا شکار ہوں۔ یہ کہہ کر گوالن ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے وہ کسی سے خوف زدہ ہو۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کی ذہنی کشمکش کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا، بے خوف و خطر اپنے دل کی بات کہہ ڈالو۔ ہم لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی تمہارے غم گسار ہیں۔ ہمارا مذہب دنیا کے ہر مظلوم کی حمایت کرتا ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت و محبت کا مظاہرہ دیکھ کر ہندو عورت نے وہ راز کہہ ڈالا جسے بیان کرتے ہوئے اس کی زبان کانپ رہی تھی۔ کچھ دن سے ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں کے چند جوگی اور جادوگر مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ وہ روزانہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سارا دودھ انہیں دے دیا جائے۔ کچھ دن تک تو میں نے ایسا ہی کیا، مگر جب ان سے دودھ کی قیمت طلب کی تو جوگیوں نے بڑی بے رحمی سے جواب دیا کہ وہ لوگ جو چیز خریدتے ہیں اس کی قیمت ادا نہیں کرتے۔ میں نے آئندہ دودھ دینے سے انکار کیا تو وہ لوگ بد دعا دینے لگ گئے۔ اگر تو ہمیں دودھ نہیں دے گی تو تیرا دودھ اس قابل نہیں رہے گا کہ کوئی دوسرا اسے خرید سکے۔ میں نے جادوگروں کی اس دھمکی کو کوئی اہمیت نہ دی اور واپس چلی آئی۔ پھر جب دوسرے دن دودھ فروخت کرنے کے لیے گاؤں پہنچی تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دودھ کے تمام برتن کیڑوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اسے اتفاق سمجھا، مگر اگلے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ مجبور ہو کر میں دوبارہ ان جوگیوں کے پاس گئی اور ان سے رو رو کر التجا کی کہ آدھا دودھ وہ لے لے اور باقی میرے بچوں کے لیے چھوڑ دیں، مگر ان ظالموں پر میری گریہ وزاری کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر ایک دن ان جادوگروں کے چیلے میرے گھر پر آئے اور بڑے صفاقانہ انداز میں کہنے لگے، گرو کا حکم ہے کہ اگر تو ہمیں دودھ فراہم نہیں کرے گی تو پہلے تیرے سارے جانور مر جائیں گے، پھر ہم تیرے بچوں کو اپنے قہر و غضب کا نشانہ بنائیں گے۔ تو جن بچوں کی خاطر در بدر بھٹکتی ہے وہ کچھ دن بعد اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ آخر بچوں کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں کئی مہینوں سے ان ظالموں کو دودھ فراہم کر رہی ہوں اور گاؤں والوں سے قرض لے کر اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ آخر گاؤں والے بھی کہاں تک قرض دیں گے؟ یہ کہہ کر دودھ فروش عورت اپنے دامن سے آنسو خشک کرنے لگی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مظلوم عورت کے دکھوں کی داستان سن کر فرمایا، صبر کرو، تمہاری مصیبت کے یہ دن گزرنے ہی والے ہیں۔ اچانک دودھ فروش عورت گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، خیر میری تو جس طرح گزرے گزر جائے گی، مگر تم لوگ بہت شریف ہو، آج تمہیں ان درختوں کے نیچے دیکھا تو چلی آئی۔ میری طرح تم لوگ بھی غریب ہو۔ میں تمہیں یہی بتانے آئی تھی کہ کہیں وہ ظالم جادوگر ادھر کا رخ نہ کرے اور پھر تم ان کی جفاکاریوں کا نشانہ بن جاؤ گے۔ عورت کی سادہ دلی قابل دید تھی۔ وہ اپنی پریشانیوں کو بھول کر درویشوں کو جادوگروں کے ممکنہ اقدام سے بچانے کے لیے آئی تھی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس دودھ فروش عورت کے خلوص سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور فرمانے لگے، تم ایک سادہ دل عورت ہو، ہم فقیرانہ بے نواب تمہارے اس خلوص کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ویسے تم بھی یاد رکھو کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت انسان کا مقدر نہ بن جائے اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت اسے ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تم جوگیوں اور جادوگروں کی بجائے اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کر لو تو تم خود بھی محفوظ رہو گی، تمہارے بچے بھی اور تمہارے جانور بھی محفوظ رہیں گے۔ دودھ فروش عورت نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، تم بھگوان کی بات کر رہے ہو، میں تو اسے روز ہی یاد کرتی ہوں، مگر میرے دکھوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، تم جس بھگوان کی پوجا کرتی ہو وہ تو خود پتھر کا ایک بے جان مجسمہ ہے جو اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کسی انسان کے کام کیا آئے گا؟
میں جس خدا کی بات کر رہا ہوں وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور اس قدر قدرت والا ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تم اسی ایک کو پکارو، وہ تمہیں ان دو چار شر پسندوں جوگیوں سے نہیں، دنیا بھر کے ستم گھروں سے نجات دے دے گا۔ ابھی حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ اس ہندو عورت سے یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے عجیب حلیے کے لوگ آتے ہوئے نظر آئے۔ جیسے ہی آنے والوں پر عورت کی نظر پڑی تو وہ دہشت زدہ ہو کر حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگی، یہ انہی جادوگروں کے چیلے ہیں، آج مجھے تمہارے پاس کچھ دیر ہو گئی تو یہ میری تلاش میں یہاں تک آ پہنچے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے عورت کو خوف زدہ دیکھا تو فرمایا، تم میری مہمان ہو، اس لیے تمہیں ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود ان لوگوں کو جواب دے دوں گا۔ جادوگروں کے چیلے نے آتے ہی غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا اور قحط ناک لہجے میں عورت سے کہنے لگے، تو یہاں آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی ہے اور گرو جی دودھ کا انتظار کر رہے ہیں، آج تیری خیر نہیں۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے جوگیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اسے میں نے روک لیا تھا، تم بھی یہاں بیٹھ جاؤ۔ ابھی فضا میں ایک مرد خدا کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ جوگیوں پر سکتہ طاری ہو گیا اور وہ اس طرح زمین پر بیٹھ گئے جیسے کسی غیبی ہاتھ نے انہیں زنجیریں پہنا دی ہوں۔ کچھ دیر بعد جوگیوں کی دوسری ٹولی آئی، حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے ان سے بھی وہی فرمایا، بیٹھ جاؤ، اور وہ بھی سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ الغرض گرو نے اپنے تمام چیلوں کو بھیجا اور وہ سب کے سب اسی طرح حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئے جیسے انہیں کسی طاقتور مقناطیس نے جکڑ لیا ہو۔ آخر میں جوگیوں کا گرو اپنے چیلوں کو ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا۔ گرو نے غضبناک ہو کر اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا اور کہا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، انہیں میں نے قید کر لیا ہے، اب یہ کہیں نہیں جا سکتے۔ گرو نے انتہائی غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کون ہے اس دنیا میں جو میرے چیلوں کو قید کر سکے؟ اور پھر بلند آواز میں اپنے منتر پڑھنے لگا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اب تیرا کوئی منتر نہیں چلے گا، کفر کے دن پورے ہو چکے۔ گرو پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی، وہ چیخ چیخ کر منتر پڑھنے لگا، برائی کی تمام طاقتوں کو پکارتا رہا، مگر آج کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔ آخر گرو نے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور اپنے چیلوں کی رہائی کے لیے التجا کرنے لگا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے خود جلال لہجے میں فرمایا، تیرے شاگردوں کو صرف ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے کہ تو انہیں لے کر یہاں سے دور چلا جا، اگر آئندہ تو نے مخلوق خدا کو تنگ کیا تو پھر تجھ پر خدا کی زمین تنگ ہو جائے گی۔ گرو بہت دیر تک بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگتا رہا اور پھر اپنے چیلوں کو لے کر ان کی حدود سے نکل گیا۔ گرو کے جانے کے بعد حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ اس کی جگہ پر اقامت گزین ہو گئے اور پورا قصبہ آپ کی اس کرامت کے شور سے گونجنے لگا۔ نتیجتاً سینکڑوں بت پرست حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اجودن میں یہ آپ کی پہلی روحانی کرامت تھی۔ اس واقعہ کی شہرت ہوئی تو اور گرد و پیش کے ضرورت مند حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ آپ محتاجوں کے لیے دعا کرتے، اللہ ان کی معذوری کو دور کر دیتا، بیمار شفا یاب ہوتے اور پریشان حال لوگوں کو آسودگی حاصل ہو جاتی۔ بر صغیر کے شہر دہلی میں ایک طوائف گزری ہے جسے لوگ دیوی کے نام سے جانتے تھے۔ اسے نام یوں نہیں دیا گیا تھا بلکہ واقعی وہ تمام طوائفوں میں دیوی کا رتبہ رکھتی تھی۔ نہ صرف دلی بلکہ ہندوستان بھر کے تمام شرفا اس کے گاہک تھے۔ اسے صرف اس وجہ سے ایک مرد مومن نے قتل کر دیا تھا کیونکہ وہ جو کچھ بھی کماتی تھی اس میں سے زکوٰۃ کی ادا کرنے کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی ضرور کرتی تھی۔ اسے مذہب اسلام کی توہین کرنے کے جرم میں قتل کر دیا گیا تھا، لیکن جب وہ قتل ہوئی تو اس کے چند ماہ بعد 2 مساجد کے ائمہ کے خاندان والوں نے خودکشی کر لی اور ایک امام مسجد ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑا گیا جو وہاں مسجد میں چوری کرتا پکڑا گیا تھا۔ اس نے دیوی کی کہانی سناتے ہوئے بتایا تھا کہ دیوی در حقیقت ایک مسلمان خاتون تھی۔ اس کے والد صاحب بھی امام مسجد تھے۔ والد صاحب کی تنخواہ انتہائی قلیل تھی، گزر بسر بڑی مشکل سے ممکن ہوتا تھا۔ اس کے اوپر سے امتحان یہ آ پڑا کہ اس کی والدہ بیمار ہو گئیں۔ دیوی کے والد صاحب اپنی بیوی کا علاج کروانے کے لیے اسے لے کر شہر شہر گھومنے لگے۔ چھوٹے موٹے حکیموں کی سمجھ میں آنے والا مرض نہیں تھا اور بڑے حکیموں کی فیس ادا کرنے کے لیے امام صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ابھی وہ ان حالات کا سامنا کر ہی رہے تھے کہ مسجد کی کمیٹی نے ان کو امامت کے فرائض ادا کرنے سے روک دیا
کیونکہ کئی دن غیر حاضر رہنے لگے تھے، جس کی وجہ سے نمازی پریشان ہو رہے تھے۔ کیونکہ سارے نمازی ایک طرف تھے، اس لیے اہل محلہ نے بھی نمازیوں کو حق پر سمجھا اور امام صاحب سے بنا کوئی دلیل سنے والد صاحب سے مسجد کی امامت چھڑا لی گئی اور مسجد کے سامنے حجرے سے ہمیں نکال دیا گیا۔ کئی دنوں اور راتیں ہم لوگوں نے سڑک پر گزاری۔ پھر میرے والد صاحب ہمیں لے کر دہلی آ گئے۔ دہلی میں میرے والد صاحب میری ماں کے علاج کے لیے در در بھٹکتے رہے اور میں دن بھر بھیک مانگتی رہی۔ مجھے بھیک کے نام پر رقم ملتی تھی، اس سے ہم لوگ روٹی تو کھا سکتے تھے، لیکن میری ماں کا علاج ممکن نہ تھا۔ میں ایک مسلمان بزنس مین کے پاس کچھ مانگنے کے لیے گئی۔ اس شخص کا مسالوں کا کاروبار تھا، انتہائی حسن پرست اور ہوس پرست آدمی تھا، بد کردار اور بد لحاظ بھی تھا۔ جب ہم لوگ دہلی آئے تھے اور میں نے بھیک مانگنا شروع کی تھی، تب میرے والد صاحب نے مجھے کسی ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سے بھیک مانگنے سے منع نہیں کیا تھا، سوائے اس بزنس مین کے۔ ایک رات جب دیوی کی ماں سخت تکلیف میں تھی اور ساری رات ایڑیاں رگڑتی رہی، یہاں تک کہ صبح کے وقت اس کی جان نکل گئی۔ دیوی اور اس کے والد صاحب کو کفن دفن کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت پڑ گئی، یہاں تک کہ مجبور ہو کر دیوی اس مسلمان بزنس مین کی چوکھٹ پر جا پہنچی اور اس کو خود پر گزری آزمائش کی داستان سنانے کے بعد اس نے مالی مدد کی التجا کی۔ توقع کے مطابق کاروباری شخص نے مدد کے بدلے اس سے جسم کا تقاضا کر دیا۔ دیوی نے اس سے قانون اور حالات اور مقافات عمل سے ڈرانے کی کوشش کی، مگر اس کو حاکم وقت کی خاص پشت پناہی حاصل تھی۔ اس نے کسی بھی چیز کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے دیوی کے جسم حاصل کیے بغیر مالی معاونت کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف دیوی کی ماں کو مرے پہر گزر چکے تھے اور اس کے باپ دیوی کے واپس آنے کے منتظر بیٹھا تھا۔ ماں کی لاش سڑک پر پڑی باسی ہو رہی تھی۔ جب دیوی کو اور کوئی صورت نظر نہ آئی تو اپنا جسم اس کاروباری شخص کے حوالے کر دیا۔ وہ کاروباری شخص دیوی کے جسم پر یوں ٹوٹ پڑا جیسے گدھ مردار پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جب اس نے اپنی ہوس مٹا لی تو دیوی کو اس کی ضرورت کے مطابق رقم دے دی اور ساتھ ہی اس کو پابند کیا، جب بھی اس کو دیوی کی ضرورت ہوگی دیوی اس کے در پر حاضر ہو کر اس کے ہر حکم کو بجا لانے کی پابند ہوگی۔ اس وقت دیوی دنیا کی مجبور ترین لڑکی تھی، اس کے پاس اس کاروباری شخص کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اب وہ اس کی شرط نہ مانتی تو اس رقم سے ہاتھ دھو بیٹھتی، جس کی وجہ سے وہ اپنی عزت بھی گوا چکی تھی، اور رقم سے ہاتھ دھونے کا مطلب ماں کے غور و کفن کی لاش کو لے کر در در پھرنا تھا اور اس کے کفن کے لیے در در بھیک جمع کرنا تھی۔ اس مجبوری سے مجبور ہو کر اس نے کاروباری شخص کی تمام تر شرائط مان لی تھی۔ یوں اس کی عزت لٹ جانے کے عوض اس کی والدہ کے کفن دفن کا انتظام ہو گیا تھا۔ شریک حیات کے رخصت ہو جانے کے بعد دیوی کا والد بالکل کمزور لانحیف ہو گیا تھا۔ اس کے جسم میں ریشہ آ چکا تھا۔ چند دنوں میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ نہ تو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھانے کے قابل رہا اور نہ ہی پینے کے قابل۔ اب باپ کو اس حالت میں لے کر سڑک پر بیٹھنا دیوی کے لیے کسی بھی صورت میں ممکن نہیں تھا۔ مجبوراً وہ ایک بار پھر اس کی دہلیز پر جا پہنچی جہاں سے پہلے اپنی عزت گوا چکی تھی۔ اسی شخص کی وجہ سے اس کی ماں کو قبر نصیب ہوئی تھی اور اسی وجہ سے آج اسے اور اس کے والد کو پناہ مل گئی تھی، مگر اس پناہ کی اس نے اپنی موت تک کی قیمت چکائی تھی۔ دیوی کا باپ جتنا عرصہ بھی زندہ رہا بستر پر پڑا رہا۔ دیوی اپنی عزت بیچ کر اسے بستر پر کھلاتی رہی۔ باپ کی موت کے بعد دیوی نے اس کاروباری شخص سے پیچھا چھڑا لیا اور ایک کوٹھے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے حسن کی وجہ سے تمام طوائفوں نے اسے حسن کی دیوی مان لیا، اور یہ نام دیوی کو اس وجہ سے بھی پسند کیا گیا کہ اس نام کی آڑ میں وہ اپنا مذہب چھپا سکتی تھی۔ یوں دیوی کوٹھے کی زینت بن کر کمانے لگی اور اس رزق میں سے صدقہ اور خیرات بھی کرنے لگی، زکوٰۃ بھی ادا کرنے لگی۔ لوگوں نے دیوی کے عمل کو مذہب کی توہین سمجھا، یہاں تک کہ اس کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا گیا، اور پھر ایک مرد مجاہد نے اس کو قتل کر دیا۔ جب قاتل کو گرفتار کیا گیا تو اس نے قتل کی وجہ فتوے کو قرار دے دیا، اور جب اس کی جان بخشی کر دی گئی تو اس نے دیوی کو قتل کرنے کی وجہ کچھ یوں بیان کی کہ اس نے پہلے جی بھر کے دیوی کے جسم پر اپنی ہوس مٹائی۔ جب اپنا مطلب پورا کر لینے کے بعد وہ فارغ ہوا تو دیوی نے اس سے پیسوں کا تقاضا کیا۔ پیسوں کی بجائے اس نے دیوی کی جان لے لی۔ دیوی کو اٹھا کر جب طب خانہ لے جایا گیا تو وہاں جا کر دیوی نے اپنے آخری الفاظ کچھ یوں ادا کیے: بے شک کفر و شرک کرنے والے جہنمی ہیں، مگر میرا جسم نوچنے والا پہلا شخص بھی مسلمان تھا اور آخری شخص بھی مسلمان تھا۔
مجھے مار کر وہ کسی جنت کا مستحق نہیں ٹھہرا، اس بات کا اندازہ اسے روز محشر ہو جائے گا کہ مجھ جیسی گناہ گار کو مار کر وہ خود کتنا گناہ گار ہو گیا۔ اس کے بعد دیوی نے کلمہ شہادت پڑھا اور جان رب کے سپرد کر دی۔ اس کی موت کے چند ماہ بعد اندر ہی اندر جن دو ائمہ اور ان کے خاندانوں نے خودکشی کی، آپ جان کر تصدیق کر سکتے ہیں کہ ان کا گھرانہ دیوی کی دی گئی خیرات اور رقم سے چلتا تھا۔ دیوی ہی کی وجہ سے لوگوں میں ان کی سفید پوشی کا بھرم قائم تھا۔ دیوی ہمیشہ ان کو 1 مہینہ ایڈوانس کے پیسے دے کر رکھتی تھی تاکہ اگر کسی مہینے وہ پیسے نہ دے سکے یا وہ مر جائے، ان لوگوں کے پاس متبادل بندوبست کرنے کا وقت موجود ہو۔ انہی امام مسجد میں سے ایک میں بھی تھا۔ باقی دونوں خاندانوں نے خودکشی کر کے موت کو گلے لگا لیا، لیکن اپنے بچوں کو قتل کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا، اس لیے میں نے چوری اور ڈکیتی شروع کر دی۔ اگر یہ دیوی آج بھی زندہ ہوتی تو آج بھی میں لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوتا۔ مجھے اس بات کی فکر بالکل نہیں ہوتی کہ میرے بچے بھوکے ہیں۔ آج بھی اس وقت دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خود تکلیف اٹھا رہے ہیں تاکہ مجھ سے جڑے ہوئے دوسرے لوگوں کی زندگیاں آسان ہو جائیں۔ ان میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی ایسے غریب اور سفید پوش لوگوں کے ساتھ رشتہ داری نہیں، تعلق واسطہ نہیں، صرف رضا الہی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ لوگ خود کو تکلیف میں مبتلا کر کے ان لوگوں کی آسانی کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس واقعہ میں بیان کیے گئے بزنس مین اور اس جیسے لاکھوں کروڑوں لوگ جو غریبوں، یتیموں یا کسی بھی شکل میں عورتوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں اور بعد میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان کا صدقہ خیرات، زکوٰۃ، کوئی بھی نیکی ہرگز قابل قبول نہ ہوگی بجز اس کے کہ جو لڑکی، جو خاندان، جو انسان تکلیف اٹھا کر کوئی غلط کام کر کے کسی غریب یا سفید پوش کا فائدہ کر رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں ضرور انعام و کرام سے نوازے گا۔